میں پہلی مسجد تیار ہو چکی تھی اور لوگوں نے وہاں نماز بھی ادا کرنا شروع کر دی تھی۔ البتہ نماز کے لیے اکٹھے ہونے میں دشواری تھی۔ لوگ وقت ہونے پر اگرچہ خود ہی نماز کے لیے آ جایا کرتے تھے، لیکن پھر بھی انہیں پریشانی کا سامنا ہوتا تھا۔ بعض اوقات باجماعت نماز بھی چھوٹ جاتی تھی۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ بات قابل توجہ تھی، لہٰذا اس پر غور کیا جانے لگا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، جب نماز کا وقت ہو تو ناقوس بجا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ ان کے ہاں جب لوگوں کو عبادت کے لیے بلانا ہوتا تو وہ ناقوس بجاتے تھے۔ ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ نماز کا وقت ہوتے ہی آگ جلا دی جائے۔ اس تجویز کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا، اس لیے کہ مجوسی اپنی عبادت کے وقت آگ جلا کر لوگوں کو جمع کرتے تھے۔ ایک تجویز یہ بھی آئی کہ نماز کی اطلاع کے لیے بھوک بجھا دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی رد کر دیا اور فرمایا، یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے۔ اسی طرح ایک مشورہ آیا کہ ایک بلند اور بالا جھنڈا نصب کر دیا جائے جسے دیکھ کر لوگ اکٹھے ہو جایا کریں۔ ان سب میں سے کسی تجویز کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہ فرمایا، اور نہ ہی اس مجلس میں یہ فیصلہ ہو سکا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کس طرح بلایا جائے۔ ایک رات صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں انہیں کسی نے اذان کے کلمات سکھائے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا خواب سنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمات سنانے کو کہا تو انہوں نے وہ کلمات دہرائے۔ یہ سن کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کلمات تو مجھے بھی خواب میں سکھائے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ، یہ کلمات بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دیں، کیونکہ ان کی آواز بلند ہے اور دور تک پہنچتی ہے۔ اور یوں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کلمات سیکھ کر اسلام میں پہلی اذان دی۔ بعض محدثین کے نزدیک اذان کی ابتدا 19 ربیع الاول 1 ہجری اکتوبر 622 میں ہوئی۔ ابتدا میں اذان دینے کے لیے کوئی خاص جگہ نہ تھی، بلکہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے ایک بلند مقام پر چڑھ کر اذان کہتے تھے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بھی مؤذن کے لیے جگہ متعین نہ تھی۔ ولید بن عبد الملک کے دور میں مدینہ کے گورنر عمر بن عبد العزیز نے پہلی بار مسجد نبوی کے چاروں کونوں میں مینار بنوائے اور ان میناروں پر چڑھ کر اذان دی جاتی تھی۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح اذان کی ابتدا مسجد کے میناروں میں شروع کی گئی اور اذان کی شروعات بھی اس طرح سے ہی ہوئی تھی۔ انڈونیشیا براعظم ایشیا کے مشرق میں واقع ہے۔ یہ ملک بے شمار جزیروں پر مشتمل ہے، جن میں جوا، سماٹر، بورینو، سلیبس مشہور جزیرے ہیں۔ انڈونیشیا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ طلوع سحر کے ساتھ انڈونیشیا کے انتہائی مشرقی جزائر میں فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے اور ہزاروں مؤذن اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔ مشرق جزائر سے یہ سلسلہ مغربی جزائر کی طرف بڑھتا رہا اور 1.5 گھنٹے کے بعد جکارتہ میں مؤذنوں کی آواز گونجنے لگتی ہیں۔ جکارتہ کے بعد یہ سلسلہ سماٹرا میں شروع ہو جاتا ہے۔ سماٹرا کے بعد مغربی قصبوں اور دیہات سے پہلے ہی ملایا کی مسجدوں میں اذانیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ملایا کے بعد برما کی باری آتی ہے۔ جکارتہ میں اذانوں کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے بعد ڈھاکہ پہنچ جاتا ہے۔ بنگلہ دیش سے اذانوں کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا کہ کلکتہ سے سری نگر تک اذانیں گونجنے لگ جاتی ہیں۔ دوسری طرف سے یہ سلسلہ کلکتہ سے ممبئی کی طرف بڑھتا ہے اور پورے ہندوستان کی فضا توحید و رسالت کے اعلان سے گونج اٹھتی ہے۔ سری نگر اور سیالکوٹ میں فجر کی اذان کا وقت ایک ہی رہتا ہے۔ سیالکوٹ سے کوئٹہ، کراچی اور گوادر 40 منٹ کا فرق ہے، اور اس عرصہ میں فجر کی اذان پاکستان سے بلند ہوتی رہتی ہے۔ پاکستان میں یہ سلسلہ ختم ہونے سے پہلے مسقط میں اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مسقط سے بغداد تک 1 گھنٹے کا فرق ہے،
اسی عرصہ میں اذانیں حجاز مقدس، یمن، عرب و امارات، کویت، عراق میں گونجتی رہتی ہیں۔ بغداد سے سکندریہ تک پھر 1 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے۔ اسی دوران شام، مصر، صومالیہ اور سوڈان میں اذانیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ سکندریہ، استنبول ایک ہی طول و عرض پر واقع ہے۔ مشرقی ترکی سے مغرب تک 1.5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے۔ اسی دوران ترکی میں صدائے توحید اور رسالت بلند ہو جاتی ہے۔ سکندریہ سے طرابلس تک 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ اسی عرصہ میں شمالی افریقہ، لیبیا اور تیونس میں اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ فجر کی اذان، جس کا آغاز مشرقی جزائر سے ہوتا ہے، 9.5 گھنٹے کا سفر کر کے بحر اوقیانوس کے مشرقی کنارے تک جا پہنچتی ہے۔ فجر کی اذان بحر اوقیانوس تک پہنچنے سے قبل ہی مشرقی انڈونیشیا میں ظہر کی اذان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ڈھاکہ میں ظہر کی اذانیں شروع ہونے تک مشرقی انڈونیشیا میں عصر کی اذانیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ یہ سلسلہ 1.5 گھنٹے تک بمشکل جکارتہ تک پہنچتا ہے کہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر نماز مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ مغرب کی اذانیں سیبل سے بمشکل سماٹرا تک پہنچتی ہیں کہ اتنے میں عشاء کا وقت ہو جاتا ہے۔ جس وقت مشرقی انڈونیشیا میں عشاء کی اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس وقت افریقہ میں فجر کی اذانیں گونج رہی ہوتی ہیں۔ اس میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ دنیا میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں ہزاروں لاکھوں مؤذن اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت کا اعلان نہ کر رہے ہوں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو ناظرین گرامی، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل اور کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی، بیسیکلی اذان کے حوالے سے اور اس کی ہسٹری کے حوالے سے، اور کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ ختم ہوتی ہیں، اور جہاں پہ ختم ہوتی ہیں وہیں سے پھر سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں بدلے گا، اور اذانوں کا سلسلہ ایسے ہی پوری دنیا میں چلتا رہے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔